والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں اس مختصر سے وقت میں کی جائیں رب تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر ابھی آپ نے سماعت کی، مولانا نوشاد صاحب قبلہ، بڑی جامع تقریر تھی۔ جن چیزوں کی ضرورت تھی، جو باتیں ہونی تھی، وہ باتیں ہوئی۔ ماہ رمضان کے حوالے سے، مسجد کے تعلق سے ابھی ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، چند منٹ آپ کے سامنے ہوں، اور جس مناسبت سے آج اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا کہ مسجد کی توسیع، اسے اور وسیع کرنا، آپ سب کی محنتیں، آپ سب کی کاوشیں، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کو سب جانتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہے کہ جنہیں لوگ جانتے نہیں۔ لیکن کوئی جانے نہ جانے، کسی کو خبر ہو نہ ہو، لیکن میرے رب کو سب پتا ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ اس کے گھر کے لیے کس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ بھلے کسی نے اس کی گلگوشی کی ہو، نہ کی ہو، کسی نے اس کا نام لیا ہو، نہ لیا ہو، وہ ہمارے سامنے آیا ہو، نہ آیا ہو، اور ہمارے گلگوشی کرنے سے کیا کس کو فرق پڑتا ہے؟ ہمارے نام لے لینے سے کسی کی کیا ہو جائے گا؟ اگر میں دو چار کے نام لے بھی لوں ابھی یہاں، میں ہوتا کون ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ ارے بات تو تب بنے گی نا کہ اللہ ان کا نام لے، مولا کی نگاہ میں وہ مقبول ہوں۔ دنیا کی نظر میں کوئی بندہ ہے بھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ آخری بات تو نہیں ہے نا، یہ ہر پہ آخر تو نہیں ہے کہ نہیں کسی نے اچھا کہہ دیا تو وہی اچھا ہے۔ ہاں تو فیصلے ہوں گے جانے کے بعد۔ اچھی بات ہے، اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہمارا سب کا اس کی ذات پر کہ آج جو لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اچھا رکھے۔ تو اتنے سارے لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، غریبوں کی، امیروں کی، سب کی، مولا تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم آپ سب کی مشترکہ محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بڑی اچھی مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ایسا، انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، کبھی کوئی کام کسی سے اچھا ہو جاتا ہے تو بھی نفس کے بارے میں حضرت نے بتایا نا، یہ نفس انسان کو جینے نہیں دیتا، یہ تھوڑے سے میں دھول کے دوبارہ بن جاتا ہے۔ کسی نے اگر آپ کو رک کے سلام کر لیا نا تو آپ سوچتے ہیں یار میری اتنی عزت، میرا یہ مقام، ارے کوئی اگر ہمارے دو چار لوگوں نے ہاتھ چوم لیا تو کیا ہم جنتی ہو گئے؟ یہ نفس جو ہمیں ابھارتا ہے کہ حضرت آپ لوگ تو ہاتھ چوم رہے ہیں، پلکیں بچھاتے ہیں آپ کے لیے، مطلب سمجھ گئی قسمت اس کی، بیڑا پار ہو گیا اس کا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنے ہی اونچے درجے پہ ہم فائز ہو جائیں، کتنی ہی بلند
सीढ़ियों पर हम क्यों ना चले जाएं। जैसे कि अभी बताया कि 500 साल इबादत करने के बाद जन्नत में जाने की बारी आई। बंदे ने कहा मौला इबादत की वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा। एक आंख और 500 साल की इबादत एक तरफ, एक आंख जो है ना 500 साल की इबादत से ज्यादा हो गई। समझ रहे हैं आप? यानी अल्लाह का फज़्ल, अल्लाह की रहमत ये सर्वोपरि होना चाहिए, ये सरे फहरिस्त होना चाहिए। यानी हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। कौन बंदा खुदा का घर बनाएगा यार? किसकी औकात है कि वो खाने खुदा को तामीर करे? अल्लाह के घर में कोई एक ईंट भी लगा सके? है किसी में हिम्मत, जुर्रत? अल्लाह जिससे चाहता है अपने घर का काम लेता है। मौला जिसे चुनता है उससे अपने घर की तामीर करवाता है। हाँ, तो न लाखों है, करोड़ों हैं, हजारों हैं, एक से एक पैसे वाले यहां भी होंगे, दुनिया में है, महल्ले में है, आकोट में। कितनों का पैसा लगा, कितनों का पैसा लगा? अल्लाह जिसको चुनेगा, मौला तबारक व तआला जिसको मुंतखब करेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा, अल्लाह जिसको पसंद करेगा। जैसे मस्जिद हर जगह नहीं बनती, हर जगह मस्जिद बन सकती है? नहीं बन सकती। जहां खुदा की मर्जी होगी, ये खाने काबा का कोई जर्रा पड़ा होगा, वही मस्जिद बनेगी, वही मस्जिद बनेगी। जब खाने काबा बन के मुकम्मल तैयार हो गया ना, तो वहां के जो ईंटें, वहां के जो जर्रात, वहां के जो मटेरियल, जो चीजें थी वो बची थी। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि हवा में उछालो। हजरत इब्राहिम ने हवा में उछाला। अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत से सारी दुनिया में उन जर्रात को फैला दिया। जहां जहां उसके बचे हुए जर्रात पड़े, कयामत तक उस जगह में या तो मस्जिद बन गई है या मस्जिद बनेगी। समझ रहे हैं? हाँ, यानी अल्लाह ने जिस जगह को चुना उस जगह में मस्जिद बनेगी, उस जगह में बनेगी। अल्लाह जिस बंदे को चुनेगा उसके जरिए से मस्जिद बनेगी, उसके जरिए से मस्जिद बनेगी। हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हाँ, और ये मत भूलो कि अगर किसी ने बना भी दिया, होते हैं कई ऐसे हैं पैसे वाले, बड़े बड़े से धरना सेठ हैं, बड़े से बड़े जो है रोब और दबदबे वाले हैं। उन्होंने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 25 लाख दिया। 10 लाख देने के बाद बंदा सोचता है कि मेरी गर्दन ऊंची है, मुझे एक बड़ा हार पहनाया जाए, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने बड़े पैसे लगाए हैं, मेरी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी मेहनतें हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। कोई भी काम करो तो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, दुनिया को बताने के लिए या लोगों से वाहवाही लूटने के लिए मत करो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। और जो बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए काम करेगा, ये काम करेगा, देखना फिर क़यामत के दिन सुरखरुई उस बंदे की। बादशाह ने ऐलान किया कोई चंदा नहीं देगा मस्जिद, मैं अकेले बनवाऊंगा मस्जिद। बनवा दिया अकेले ने बनवा दिया, बाहर नाम लिख दिया गया उसके। जाहिर सी बात है, जैसे कि बहुत सारी मस्जिद है ना, जैसे दिल्ली में शाहजहानी मस्जिद, अब शाहजहां बादशाह था, उसने बनवाया, उसके नाम से मस्जिद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे अब्बू के नाम से मैंने इसाले सवाब किया, ठीक है, और जब मेरे अब्बू के नाम से मैंने मस्जिद बनवा दिया, किसी ने अपने किसी खानदान, किसी रिश्तेदार, किसी कुराबतदार, कोई करीबी के लिए उसने जो मस्जिद बनाया, उसका नाम लिख दिया। कोई बादशाह ने ऐलान किया कोई पैसा, कोई चंदा नहीं होगा, मैं जो है अपने दम पे पूरा पैसा लगाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा। नाम लिखा, मस्जिद बन के तैयार हो गई। रात आंख लगी, बाप ने क्या देखता है, फरिश्ते आते हैं, वो जो मस्जिद के बाहर जो बादशाह का नाम था ना, वो नाम को मिटाया जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हो? हाँ, कि हमारा नफ्स जब फूल के मोटा न बन जाए, मैंने ये कर दिया तो बड़ा तीर मार दिया। मेरे भाई, खुदा की बारगाह में लिखना नाम, लोगों की नजर, लोगों के दिल, लोगों के दिमाग में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा की बारगाह में बंदा मकबूल हो, और खुदा की बारगाह में बंदा तब मकबूल होगा जब वो ये काम अल्लाह को राजी करने के लिए करेगा। किसको राजी करने के लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। नाम मिटाया जा रहा है, नाम मिटाने तक तो ठीक है, बात समझ में आती है कि नाम मिटा दिया गया, लेकिन जानते हो फरिश्ते ने देखा कि महल्ले का एक गरीब, महल्ले की एक गरीब खातून, बूढ़ी माई, उसका नाम लिखा जा रहा है वहां। बादशाह है ना, ये मेरा नाम मिटाना चलो ठीक है, मिट गया, लेकिन ये औरत का नाम क्यों लिखा जा रहा है? दूसरा दिन, दूसरी रात, आग लगी, फिर देखता है वही ख्वाब, तीसरा दिन वही ख्वाब। बंदा हैरान, मसला क्या है? बुलाया उस बूढ़ी खातून को दरबार में,
کیا ہوا؟ کیا تم نے کیا کیا مسجد کے لیے؟ میں کیا کروں گی، میں کیا کروں گی؟ دیکھیں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مولا میں تو غریب ہوں، پروردگار عالم میں تو نادار ہوں، اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرے گھر کی تعمیر میں کیسے حصہ لوں؟ مولا میرا بھی دل کرتا ہے غریبوں کی امداد کروں، اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میں جو ہے غریب لوگوں کی جو خیر خواہی کروں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ لوگ ایسے بیچارے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تب آپ لوگوں کی خیر خواہی کریں گے۔ ایک تو طریقے بتا دوں، آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی بچہ ہے، آپ کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسے خوش نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، اس کے پاس جائیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا سامنے والے خوش کرنے کا۔ کوئی بڑا بندہ ہے، تمہارے جیب میں کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جائیں، السلام علیکم بول کے اس سے مصافحہ کر لیں، دو بات کر لیں، یہی تو جو ہے اس کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، تب آپ جو ہے کسی کی امداد کریں گے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ بوڑھی نے کہا میں کیا کروں گی؟ کہا پیسہ پورا جو مسجد میں میں نے لگایا، مسجد میں نے بنایا، لیکن میں نے دیکھا کہ نام مسجد کے باہر تیرا لکھا جا رہا ہے، فرشتے تیرا نام لکھ رہے ہیں، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اینٹ رکھنا، کلر کرنا، ٹائل لگانا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کریم کی بارگاہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، مولا کیسے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ملاحظہ کریں، دیکھیں تو نے کیا کیا ہے؟ میں کیا کروں گی؟ میں نے کوئی بھی نہیں کیا۔ کچھ تو کیا ہوگا، یاد کر، کچھ تو کیا ہوگا، یاد کر، تو نے کچھ نہ کبھی سوچ، ذہن میں دو ڈال۔ بڑھیا نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بات مجھے یاد ہے، ایک دن جہاں مسجد بن رہی ہے میں اس کے سامنے سے گزر رہی تھی، میں اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اب پرانے زمانے میں ظاہر سی بات ہے مسجد کا مٹیریل سامان لانے کے لیے گدے کچروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جانور جن کے ذریعے سے سامان جو لایا جاتا تھا وہ تھوڑی دور بندے تھے اور چارہ کچھ دوری پر تھا اور جو ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے جو چارہ اٹھایا اور ان تک پہنچا دیا۔ جو جانور مسجد کا سامان لانے لے جانے کا کام کر رہے تھے اس کو اس بڑھیا نے چارہ دیا۔ خدا کی قسم اس ایک چھوٹی سی نیکی، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کا مقام اتنا بلند و بالا فرما دیا۔ وجہ کیا کہ بادشاہ نے پیسہ لگایا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام و نمود کرنے کے لیے۔ بڑھیا نے جو کام کیا تھا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کام چھوٹا ہو لیکن اگر نیت میں خلوص ہو، 4 سال کی مسجد نہ بناؤ، خلوص سے جو ہے نا آپ جو مسجد میں ایک اینٹ رکھ دو، خلوص سے آپ مسجد میں ایک پنکھا لا کے لگا دو، خلوص سے آپ مسجد میں ایک لائٹ لا کے لگا دو، اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا ایسی ہوا میں دیے میں نہیں چلا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ان کا بیان ہے جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، میرے آقا کی مسجد تعمیر ہو رہی، ان میں جو ہے ایک بات، مسجد تعمیر کرنا بھی کمال کا کام ہے، یعنی بڑا کام ہے، اور مسجد کو آباد کرنا یہ بھی بڑا کام ہے۔ صرف مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی کمال ہے۔ مسجد بنانا بھی بڑی بات ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی بڑی بات ہے، دونوں لائق مبارکباد ہے۔ مسجد کو آباد کرنے والے بھی اور مسجد کو تعمیر کرنے والے بھی۔ اور جو آج کل تو ایسا ہے میرے بھائی، دیکھیں یہ جو مسجد ہے نا، مسجد آقا کی ایک حدیث ہے، آقا نے مومن کی مثال، کس کی مثال دی؟ مومن کی مثال کا سمت فلما، یعنی مومن مسجد میں ایسا ہے یا مومن کا تعلق مسجد سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے۔ مچھلی اور پانی کتنا گہرا رشتہ ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکال تو مچھلی ختم۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان کا تعلق مسجد سے ختم ہو جائے تو سمجھو اس کا ایمان ختم۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے اس مسجد سے، خانہ خدا سے، کچھ ہو نہ ہو، مسجد ہو، مسجد میں خدا کی عبادت ہو، مسجد میں خدا کی عبادت ہو، تو مسجد میں کام کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ راستے سے گزرے ہیں میرے بھائی، ہم کو پتا ہے کہ کاراگر، مستری، مزدور، ٹائل لگانے والے، کلر کرنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ، کام کرنے والے، باپ رے باپ، پوچھو مت،
میرے بھائی میرے باپ میرے دادا کر دو دے، ارے یہ خدا کے گھر کا کام ہے نا، لیکن لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا خدا کا گھر نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنی چال چلیں گے، سب کی بات نہیں کرتا، ہاں کچھ اچھے بھی ہیں بیچارے، کچھ نیک بھی ہیں، کچھ بہتر بھی ہیں، جو بغیر مزدوری بغیر اجرت بغیر کچھ لیے اور مسجد کا کام بے لوث طریقے سے جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو اجر دینے والا ہے، مولا ان کو بدلہ دینے والا ہے، لیکن مسجد کا تعلق یا مسجد بنانا صرف پیسے دے دینا کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کے کام میں حصہ لینا یہ بھی کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ اینٹ اٹھاتے ہیں اور جو ہے کام کرنے والے کو لے کے جا کے دیتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اینٹ اٹھا رہے ہیں، انہی میں جو اینٹ اٹھانے والوں میں ایک نام ہے حضرت عمار بن یاسر، کیا نام ہے؟ حضرت عمار بن یاسر، یہ حضرت عمار یہ بھی اینٹیں اٹھاتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک یا دو اینٹ اٹھاتے تھے، حضرت عمار اس سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، زیادہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب زیادہ اینٹیں اٹھا رہے تھے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہوگا، چہرے پہ گرد و غبار لگ رہا ہوگا۔ خدا کی قسم قربان جائیں، جو لوگ مسجدوں کا کام کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ مسجد میں مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ مسجد کی جو ہے یعنی کہ زیب و زینت کے لیے جو ہے کوشاں رہتے ہیں، جو لوگ مسجد کو بہتر بنانے کے لیے آگے آتے ہیں، ان کے لیے لائق مبارکباد ہے یہ آقا کی حدیث، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے میرے مصطفیٰ کا یہ عمل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت عمار کے ساتھ کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو قریب بلایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت عمار قریب آئے، میرے مصطفیٰ نے اپنا دامن لیا، دامن جو دامن ہوتا ہے نا کلتے کا، یہ دامن لیا آقا نے اور اپنے دامن سے حضرت عمار کے چہرے کو صاف کر دیا۔ حضرت عمار کے چہرے میں جو گرد و غبار لگے تھے نا، جو پسینے کے آثار تھے، میرے کریم آقا اپنے دامن سے حضرت عمار کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، گویا اور صرف کیا اس وقت یہ عمل تھا میرے آقا کا؟ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے ظاہری حیات یعنی آقا کی ختم ہو گئی، میرے کریم آقا وصال فرما گئے، لیکن مصطفیٰ کا یہ عمل آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسجد کی محنت کرے گا تعمیری کام کرنے میں، تو میرے مصطفیٰ جیسے کل حضرت عمار کے چہرے کو صاف کر رہے تھے، آج بھی مسجد کے کام کرنے والے کے چہرے کو میرے آقا اپنے دامن سے صاف کرتے نظر آئیں گے۔ صرف حضرت عمار کے لیے عمل خاص نہیں ہے میرے آقا کا، صرف حضرت عمار کے لیے نہیں، ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مسجد کی تعمیری کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مسجد کے لیے اینٹ اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ارے یہاں تک کہ مسجد کی صفائی، جھاڑو لگانا، ایک بوڑھی مدینے میں رات کے وقت جھاڑو لگا کے چلے جاتے، ایک دن انتقال ہو گئی، صحابہ نے دفنایا، قبرستان میں دفنا کیا گئے، بعد میں پتہ چلا میرے یہاں کارو عورت کہاں ہے، مائی کہاں ہے، دکھتی نہیں، کہا یا رسول اللہ ہم نے اسے دفن کر دیا، اس کا انتقال بھی ہو گیا، کہا تم نے مجھے بتایا نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے بولا نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، آقا ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا، ایک معمولی خاتون کی انتقال ہوا، ہم نے دفنا دیا۔ دیکھیں مسجد کے کام کرنے والے معمولی نہیں ہوتے، مسجد کی خدمت کرنے والے معمولی نہیں ہوتے، مسجد میں جھاڑو دینے والے معمولی نہیں ہوتے، ارے میں نے تو کئیوں لوگوں سے یہ بات سنی ہے، اگر مرتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو، کل سے مسجد میں جھاڑو لگانا شروع کر دو، خدا کی قسم اللہ مرتبے عطا کر دے گا، مولا بلندی عطا فرما دے گا، بلندی عطا فرما دے گا، لیکن ہم کریں تب نا۔ ہاں بہت سارے ہمارے استاد، ان کی زبانی، ان کی بات، ان کا قول، ان کا عمل، مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں نا، مہمان رسول ہوتے ہیں، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہوتا ہے، ہاں مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی خدمت، جہاں وہ رہتے تھے وہاں جانا، یا بلکہ بیت الخلا کی صفائی، باتھ روم واش روم کی صفائی، مسجد کے واش روم کی صفائی، مسجد کے بیت الخلا کی صفائی، مسجد کے وضو خانے کی صفائی، یہ معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، کر کے دیکھیں آپ، 4 دن کریں گے خلوص سے، 4 دن خلوص سے کریں، 5ویں دن تمہاری تقدیر نہ بدلی تو مجھے آگے بولنا، کر کے دیکھو کہ
کر کے تو دیکھو. لیکن کہاں یہ سب کام بھی انسان کرتا ہے. حضرت عمار کے چہرے سے میرے آقا پسینہ پہنچ رہے ہیں. وہ بوڑھی مائی کہا یا رسول اللہ مصروفیت دیکھتی تھی, ہم نے بتایا نہیں. کہا تم نے معمولی سمجھا, مسجد کے کام کرنے والے کو تم نے معمولی عورت کہا. چلو کہاں تم نے دفنایا, لے کے چلو. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ قبرستان میں جہاں اسے دفنایا گیا تھا, اس بوڑھی خاتون کی قبر میں جا کے اس کی مغفرت کی دعا کی میرے آقا نے, مغفرت کی دعا کی. سوچیں کون تھی وہ خاتون؟ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, مسجد کی صفائی کرتی تھی. میرے آقا جس کے لیے دعا کرے تو کیا اسی کے لیے آقا کی دعا تھی؟ نہیں. ارے قیامت تک جو بھی بندہ مسجد کی خدمت کرے گا, جیسے اس مائی کو آقا نے دعا دیا ہے, قیامت تک خادموں کو میرے مصطفیٰ دعا دیتے رہیں گے. دعا دیتے رہیں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو ہرگز آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے کیا اس نے نہیں کیا. میں بھی نام لے سکتا ہوں لیکن ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں, سب کی محنت ہے اس کے اندر. بچوں کی بھی ہے, جوانوں کی کچھ زیادہ ہے, بڑوں کی بھی ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داروں کی بھی ہے, امام صاحب کی بھی ہے, پورے محلے کی ہے مشترکہ. اور کوئی کسی کو نیچا نہ دکھائے, تو نے کچھ نہیں کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. نہیں میرے بھائی, جس نے جو بھی کیا خدا کی بارگاہ میں آئے, پیشانی کو سجدے میں رکھے اور خدا سے عرض کرے مولا تیرا شکر کی تو نے مجھ سے کام لے لیا. ہاں شکر کے جملے کا خدا کی بارگاہ میں آئے. اور تم نے اگر یہ جملے زبان سے نکالنا شروع کر دیا, میں نے کیا اس نے نہیں کیا, ختم. ہاں کہا گئے کہیں نہیں کیا رہا ہے, کچھ بھی نہیں میرے بھائی. چہرے پہ مار بھی جائیں گے, اسی نے کیا. اس لیے کیا, بتانے کے لیے کیا, اس کو نیچا اس کو اونچا, اس کو شرمندہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر کے جملے کہو کہ اللہ نے تمہیں چنا, مولا نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم سے اپنے گھر کا کام لیا. تو مسجد سے ہمارا رشتہ, مسجد سے ہمارا تعلق جس دن ختم تو جیسا مچھلی دریا سے دور باہر ندی کے باہر کر دو تو مچھلی ختم, اسی طریقے سے جو سمجھو ایک مومن کا رشتہ مسجد سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو یاد رکھو, مسجد بنایا ہم نے, لیکن اب اس مسجد کو آباد, حالانکہ نوازی بنا کے نمازی اچھی تعداد میں آتے ہیں. میں جانتا ہوں دوسرے محلوں کی اپیکشا مقابلے میں یہاں رہتے ہیں بچائے, ادھکتر جوان بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں, ہر طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. مسجد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خالی ہوتی ہے, سبھی لوگ آتے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا, یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. مطلب ہاں جیسے ہم کل آتے تھے مسجد میں خدا کو یاد کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, آج بھی آئیں گے, آنے والے کل میں بھی آئیں گے, پرسوں بھی آئیں گے. مسجد سے ہمارا رشتہ بہت گہرا ہونا چاہیے, بازار سے رشتہ کم ہونا چاہیے. بازار والے بیٹھے ہیں, کاروبار اچھی بات ہے, کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بازار اور جو مسجد کا مسئلہ ہے نا, میرے آقا آخری بات, ایک سیکنڈ بات ختم کر رہا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد جاؤ تو سب سے پہلے جاؤ. کب جاؤ؟ سب سے پہلے. اور مسجد سے آؤ تو سب سے آخر میں آؤ, سب سے آخر میں آؤ. بازار جاؤ تو سب سے آخر میں جاؤ, اور بازار سے آؤ تو سب سے پہلے آؤ. وہ اپوز کر رہا ہے نا, الٹا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مسجد میں جائیں گے, امام صاحب خطبہ دیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اور جیسی 2 رکعت 4 رکعت پڑھے فوراً باہر, دعا بھی نہیں. اور بازار اگر 10 بجے کھلنے والا ہے تو 9 بجے پہنچ جائیں. دکان 10 بجے کھلنے والی ہے, 9:30 بجے لائن کھڑے ہو جائے گا بندہ. ہاں یہ حال ہے ہمارا. ابھی دیکھو اذان اگر ہوتی ہے تو ہائی اسکول کے سامنے کون رہتے ہیں؟ کوئی ان سے سوال کے لوگ ہیں, ہماری غلطی کے ہیں, کتنی چہل پہل کرتی ہے. اذان ہو, نماز ہو, کیا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائی یہ ہماری جو ہے نا کمزوری ہے دینی معاملات میں. یاد رکھو مسجد کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ بات ہمارے اوپر لازم آتی ہے. اللہ کریم آپ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے, بہتر صلہ عطا فرمائے, بہتر اجر عطا فرمائے. وقت نہیں ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ باتیں اور جو رہ گئی میں وہ کرتا. اب حالانکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, اتنی باتیں ہوتی ہیں, اتنی بہت ہے. اگر ہم نے عمل کر لیا, اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان آنے والا ہے, اچھے سے تیاری کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایسا کیا بولتے ہیں اس کو پریپیئر کریں, مطلب ہاں اپنے آپ کو پہلے سے جو ہم نے مطلب تیار رکھنا.